وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعے کو دل کی پاکیزگی اور دل قرآن اور حدیث سے متاثر کیسے ہو، اس کے لیے چند گزارشات عرض کی تھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تذکرے اس مبارک مہینے میں کثرت سے ہوتے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں. ہر خاص و عام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تذکروں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تذکرے سننا اور پڑھنا اور آپ کی سیرت کو سمجھنا اور جاننا یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے. لیکن وہ زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہم نے پڑھی سنی، وہ ہماری زندگی میں اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی نصیحت سے، کسی بھی بات سے جو متاثر ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے. آدمی کا دل جب متاثر ہوگا تو اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور عمل کا جذبہ جب دل میں پیدا ہوا تو پھر انسان کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، اور دل جس طرح سے حکم کرے گا سارے کے سارے اعضاء اس کے مطابق عمل کریں گے. اس لیے بڑی تفصیل سے اس پر گزشتہ جمعے میں بات ہو چکی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکروں سے قبل ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں. آج کی نشست میں مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک شہری کو، ایک بہترین باشعور اور ذی وقار شہری کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اصول اور ضابطے ایک شہر میں، ایک محلے میں، ایک علاقے میں رہنے کے لیے آپ نے کیا اصول بتلائے ہیں. اگر آپ اسے یوں کہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت ایک ذی وقار اور باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کیسی تھی، تو اس سے میں اس زندگی سے متعلق میں مختصر 5 باتیں عرض کروں گا. وہ اللہ کرے میرے بھی عمل میں آ جائیں اور آپ سب کے عمل میں وہ مبارک باتیں آ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اس زندگی سے متعلق اہم ہدایات دی ہیں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں ایک آدمی اچھی زندگی کیسے گزارے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کا از خود اچھا ہونا ضروری ہے.
سب سے پہلے اس کا از خود اچھا ہونا ضروری. وہ چاہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، وہ چاہے کہ لوگ اس کو عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، وہ چاہے کہ لوگ اسے بے عزت اور بے اکرام نہ کریں، وہ چاہے کہ اس کی توہین اور تذلیل نہ ہو، تو سب سے پہلے از خود کو سنوارنا ہوگا. اپنی ذات سے، اپنے نفس سے اصلاح کا آغاز کیجیے. آج ہم اس مجلس میں یہ عزم اور یہ طے کر کے اٹھیں اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ سب سے پہلے انشاءاللہ میں اپنی ذات سے شروع کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو سب سے پہلے اپنی ذات میں نافذ کروں گا. قرآن مقدس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی کمالات اور ذاتی زندگی سے متعلق ایک جملہ جو آیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے خود اخلاق سکھائے ہیں، میرے رب نے خود مجھے بہترین زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں. ظاہر ہے جیسا رب بہترین آداب سکھانے والا، جیسا رب بہترین اخلاق سکھانے والا، اس طرح کا کوئی اخلاق اور نہیں سکھا سکتا. نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی اور قریبی آدمی کی ایسی تربیت کر سکتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی. اور عجیب بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پاک پروردگار نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور بنانے کے بعد سنوارا، اخلاق سکھائے، اور پھر اس اللہ نے خود اس نبی کے اخلاق کی تعریف کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا ہی خوب اخلاق ہے، کیا ہی بلند تر اخلاق ہے. لوگ کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ دیوانہ ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں. یہ کیوں کہتے تھے؟ آپ کے اندر دیوانگی کا کون سا کام تھا؟ آپ جانتے ہیں معاشرے میں جو پاگل جس کو کہتے ہیں، جو دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر پاتا، تو اس کی حالت آپ دیکھتے ہیں. گندے میلے کچیلے کپڑے، نہ اس کو اپنے عزیز کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ قریب کا پتہ، نہ دور کا پتہ، نہ اسے دن کا شعور، نہ اسے رات کا شعور. اس کو آپ لوگ پاگل کہتے ہیں، اس کو آپ مجنون کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ مجنون کا لفظ کیوں کہتے تھے؟ دیوانے کا لفظ کیوں کہتے تھے؟ سنیے گا، اس لیے کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح کی ایذا دیتے تھے اور ہر طرح کا برا لقب اور برا لفظ کہتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے. ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، یہ بڑے ضبط کی بات ہے، بڑے دل اور گردے کی بات ہے. ایک یوز جا رہا ہے، ادھر سے ایک آدمی اس کو گالی دے رہا ہو، ادھر سے وہ گالی دے رہا ہو، یہ دونوں طرف سے 3-4 لوگ اس کو گالیاں دے رہے، اور وہ ایک آدمی کی گالی کا ذرہ برابر اثر نہ لے، اپنے کام سے کام رکھے، تو کہیں گے شاید دماغ درست نہیں. اس لیے کہ اگر اس کا دماغ درست ہوتا تو یہ مجھے گالی کا جواب دیتا، اس کو غصہ آتا، تلخ ہوتا، اس کے چہرے کی حالت بدلتی. یہ نہیں بدل رہا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مجنون دیوانہ پاگل ہوتا ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ دیوانہ پاگل کہتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے نبی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے
ان تمام کے تمام مضامین اور آسمانی کتابوں کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں. اچھا آپ دیوانے نہیں ہیں تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی کوسے، کوئی جو مرضی، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق کا بلند درجہ ہے. جس کو تم جنون کہتے ہو، جس کو تم دیوانگی کہتے ہو، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہیں. یہ بلند اخلاق، یہ دیوانگی نہیں ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے یہ سنا نہیں، سنا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو گالی دی گئی ہے اور اس کو گالی سمجھ میں نہیں آئی، آئی ہے لیکن جواب نہیں دیتا. کیوں؟ یہ اس کے بلند اخلاق ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک عجیب ایک جملہ کہا کرتے تھے. کافر اور ابو لہب کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. کیسے برا بھلا کہا؟ وہ کہتی تھی مذمم. مذمم کا معنی میں سمجھاتا ہوں اس طرح سے، ایک آدمی کا نام صادق ہو. صادق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا، سچ بولنے والا. تو جب وہ داخل ہوا تو آپ نے کہا کاذب آیا ہے. کاذب کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا. تو آپ نے اس کا نام یوں بگاڑ کر کہا اس کا نام تو ہے صادق، اور آپ نے اس کو کہا کون آیا؟ کاذب آیا، جھوٹا آیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ہے محمد. کیا معنی؟ ساری کائنات جس کی تعریف کرتی رہے لیکن تعریف ختم نہ ہو، یہ ہے محمد کا معنی. اور اس خاتون نے کیا کہا؟ ام جمیل نے مذمم، کہ جس کی برائی بیان کی جاتی رہے. مذمم، یہ معنی ہے مذمم کا. تو جب اس نے کہا مذمم تو لوگوں کو تو یہ لفظ مل گیا، اب محمد کے بجائے مذمم کہنے لگے مشرکین. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو دیکھو یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں. یہ کس کو دیتے ہیں؟ یہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، اور میں کیا ہوں؟ میں تو محمد ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کی طرف التفات ہی نہیں فرمایا. یہ ہیں اعلیٰ اخلاق. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک معاشرے میں اچھا شہری بننے کے لیے، باشعور انسان بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کرو. بھائی اپنے اخلاق ٹھیک کرو، درگزر پیدا کرو، معافی کا جذبہ اندر رکھو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. درگزر کیجئے اور جاہلوں سے آپ اعراض کیجئے. جاہل کے ساتھ جاہلانہ حرکت کر کے اپنے آپ کو مت الجھائیے، اپنے آپ کا وقت مت ضائع کیجئے. آپ تصور تو کرو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. میں پیچھے پیچھے ہوں، آپ آگے آگے چل رہے تھے. فرمایا کہ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک بدو دیہاتی آپ کو مل گیا، اور اس نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ردا اور چادر کو پکڑ لیا. فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً. انس بن مالک کہتے ہیں کہ زور سے کھینچا اس نے، اور اس طرح سے کھینچا کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انی انظر الی صفحۃ عاتقہ، میں آپ علیہ السلام کے مبارک کندھے پر اس کے کھچنے کے آثار بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہے، ایسے چادر کے نشان پڑ رہے. اور پھر کہنے لگا مرلی مالا من مال اللہ الذی اعطاک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو. تو رسول فَإِذَا الْتَفَتَ، آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ اعرابی اور بدو کو آپ نے دیکھا تو آپ مسکرا دیے، آپ ہنس پڑے، نہیں آیا غصہ. اس وجہ سے لوگ کہتے تھے مجنون ہے.
اس وجہ سے لوگ کہتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، یہ تو آپ کے اعلیٰ اخلاق ہے، یہ تو آپ کے بلند اخلاق ہے. آپ سوچو تو صحیح کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے تو ہم پیچھے مڑ کر، جب اختیار بھی ہو آپ کو، تسلط بھی ہو آپ کو، اور وہ کھینچنے والا ایک بدو، ایک اعرابی، ایک دیہاتی قسم کا انسان ہو، نہ معلوم ہم اس کا کیا حشر نشر کر دے، اس کا چہرہ بگاڑ دیں مار مار کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس اعرابی کو دیکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اسے مال دیا، مسکرا دیے اور اس کو مال دے دیا اور وہ چل دیا. تو میں نے عرض کیا، ایک بہترین انسان بننے کے لیے پہلی بنیادی بات ہے اپنا خود کردار ٹھیک کرو. بھائی دوسروں سے ہم حق مانگتے ہیں، پڑوسی سے بھی، گھر والی سے بھی، بھائی سے بھی، بہن سے بھی، چچا سے بھی، تائے سے بھی، ماموں سے، خالہ، سب سے حق مانگتے ہیں. کیا ہم خود حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جو نمایاں بات ملتی ہے، آپ کا اپنا کردار انتہائی صاف شفاف کردار تھا، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی. ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کا اتنا صاف اور شفاف کردار، کسی بھی جگہ پر کسی بھی گناہ کی محفل میں آپ نے شرکت کبھی نہیں فرمائی. یہ اپنا کردار ہے نا، تاکہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، تاکہ معاشرے میں آپ کا مقام ہو، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کے گھر والے، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کی گھر کی زندگی بھی اچھی ہو، آپ کی باہر کی زندگی بھی اچھی ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کے گھر کی زندگی کو دیکھو، سب سے زیادہ انسان کو جو جانتا ہے اس کی بیوی جانتی ہے. یہ باہر تو بہت نیک بنتا ہے، بزرگ بنتا ہے، گھر کی اس کی کیا زندگی ہے، نجی زندگی اس کی کیسی ہے، تنہائی کی زندگی اس کی کیسی ہے، اندر کے اس کے کیا جذبات ہیں، سب سے زیادہ انسان کے حالات کو بیوی جانتی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے سنیے. آپ علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر جب گھبراہٹ طاری ہوئی تو کیا ارشاد فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. وجہ کیا بیان کی؟ اخلاق کیا بتائے؟ لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمِ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے. معاشرے کے اندر صلح رحمی کرنے والا انسان ذلیل کبھی نہیں ہوتا، رسوا کبھی نہیں ہوتا جو صلح رحمی کرنے والا ہوتا ہے. لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمِ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے. اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، اس لیے کہ آپ مہمان نواز ہیں. مہمان نوازی کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مبارک عمل ہے جو نبوت سے پہلے بھی تھا. یہ وہ اوصاف ہے جو نبوت سے پہلے کے حضرت خدیجہ گنوا رہی ہیں. آپ تو مہمان نواز ہیں. اور فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بے روزگار لوگ، حاجت مند لوگ، ان کو آپ کسی روزگار پر فراہم اور روزگار پر کھڑا کرتے ہیں، آپ ان کی یہ مدد کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب بڑی بڑی مصیبتیں کسی پر آن پڑتی ہیں اور کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہوتا تو آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کے اخلاق بیان کیے، یہ آپ کا کردار بیان کیا بحیثیت ایک شہری ہونے کے، بحیثیت ایک باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کا کردار بتا رہی. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا یہ زندگی، یہ باتیں اس قابل نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنائیں؟ ہمیں اپنانی چاہیے نا. ہم کب سے اپنانا شروع کریں گے؟ آخر ہم کب سے اپنی زندگی کو بدلیں گے؟ کیا 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے اس زندگی کو گزرتے 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 بالآخر موت کے منہ میں چلے جائیں گے. کون سا ربیع الاول آئے گا جو میری اور آپ کی زندگی کو بدلے گا؟ کون سا رمضان آئے گا جو میری اور آپ کی زندگی کو بدلے گا؟ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو کیا کوئی موت کی ضمانت ہے؟ کیا کوئی موت کی گارنٹی ہے؟ کیا کوئی اللہ کے ساتھ ہم نے عہد اور ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے موت آنے سے پہلے آپ اطلاع کریں گے؟
جب ایسی چیزیں نہیں ہیں، سب کچھ نہیں ہے، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اور اس بات کے مستحق میں اور آپ بن جائیں کہ آپ ہماری سفارش کریں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو اپنانا ہوگا۔ اب میں وہ مختصر سے وہ 5 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے بتایا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اب دوسروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ایک روایت میں، چونکہ معاشرے میں ان 3 لوگوں کے ساتھ آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 بچے، نمبر 2 بوڑھے، اور نمبر 3 اہل علم، علماء، اہل فضل، دیندار لوگ خاص طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت رحم کا معاملہ نہیں کرتا، وہ شخص میرا نہیں، وہ میرا نہیں، وہ میرا امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ وہ حوض کوثر پر مجھ سے جام کوثر پینے کا متمنی ہرگز نہ ہو، وہ میدان محشر میں مجھ سے سفارش کی توقع ہرگز نہ رکھے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو دیکھیں ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ چھوٹے بچے قابل رحم ہوتے ہیں، تربیت کے قابل ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں بتلانا چاہیے، انہیں اخلاق سکھانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، میں نے 10 سال کا زمانہ گزارا، اور بڑا طویل زمانہ ہے 10 سال کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اخلاق سکھائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کھانے کے دوران میرا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، آپ علیہ السلام نے مجھے ادب سکھایا، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، بیٹا سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لیا کرو اور سامنے سے کھایا کرو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک بچہ یا ایک بچی، راوی کہتے ہیں بچہ تھا یا بچی تھی، دوڑتا ہوا آیا اور کھانے میں ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے ہاتھ پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کھانے سے روکا، کیوں؟ آپ نے پہلے اسے بسم اللہ پڑھوائی، پھر اس کو کھانے میں شامل کرایا، اور پھر آپ نے بتلایا کہ شیطان اس کے ذریعے سے کھانے میں شامل ہونا چاہ رہا تھا۔ ہم تو سب نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، اس نے نہیں پڑھی تھی، بلا بسم اللہ کے شیطان اس کے راستے سے آنا چاہ رہا تھا، اور میں نے اس کا ہاتھ اس لیے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی تربیت ہے۔ یہ بچوں پر رحم ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو کردار سکھائیں۔ مسجد میں آپ لے کر آ رہے ہیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، آزاد نہ چھوڑ دیا جائے بچے کو، گلی میں محلے میں آزاد نہ چھوڑو ان کو، وہ جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں زبان سے بولیں، نہیں، وہ جس کے پاس چاہیں بیٹھے اور ان کی خالی تختیوں پر جو آدمی جو چاہے نقش کرے، یہ ظلم ہے، یہ بچے پر رحم نہیں ہے، یہ بچے پر رحم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، ایک خاتون آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات بتا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے تھے، آپ نے نگاہ نیچی جھکائی ہوئی اور اس کی بات کو سن رہے، اور اخلاق اور کردار کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی راستے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کھڑا کر لیتا تو جب تک وہ نہ ہٹتا آپ نہ ہٹتے، آپ کھڑے رہتے، سن لیتے اس کی بات۔ اس طرح سے بات سن رہے تھے اور میں اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 10 سال یا 11 سال کی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور اپنا ہاتھ مبارک میری ٹھوڑی پر یوں رکھ کے ہاتھ میرا چہرہ پھیر دیا، میرا چہرہ پھیر دیا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت کبھی سکھائی ہے؟ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔
اس کو کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے نظریں نیچی کرنے کی، اس کو چچا ذات چچا کی بیٹی سے، ماموں اور خالہ کی بیٹی سے یہ پردہ کرے، اور ماموں بھی چڑھنا شروع کر دے، خالہ بھی جناب، اور خالو بھی اور چچا بھی جناب، یہ تو ہمیں غیر سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ بچوں کو محرم رشتے غیر محرم رشتوں میں فرق بتلاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ تو من لم یرحم صغیرنا، بچوں پر رحم یہی ہے، رحم کرنا ہر اعتبار سے، ان کو جائز بات بتلانا، ناجائز سے ان کو روکنا، ان کی پاکی، ان کی طہارت ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک باپ بڑا پیار دیتا ہے، شفقت دیتا ہے، ہر طرح کا خیال کرتا ہے بچوں کا، لیکن تربیت بچوں کو نہیں دیتا، اس نے بچوں پر رحم نہیں کیا، بچوں کو اچھائی برائی نہیں سکھاتا، دین نہیں سکھاتا، دین سیکھنے کے مواقع فراہم نہیں کرتا، تو اس نے اپنے بچے پر رحم نہیں کیا۔ دوسری بات فرمائی وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جس نے ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، جس نے ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی معاشرے میں، وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ بڑوں کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم، سفید ریش ان کی تعظیم کرنا، یہ ادب سکھایا جوان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی بوڑھے کی تعظیم کرتے ہو، اس کی عظمت کرتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، اس لیے کہ یہ ایک مسلمان سفید ریش اور بوڑھا ہے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اللہ ایک جوان کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دے گا۔ یہ جوان کو تعلیم آپ نے دی ہے، یہ بہترین معاشرہ آپ نے سکھایا، یہ شہری ہونے کے آداب آپ نے بتلائے ہیں۔ تو جوانوں کو یہ تلقین دی، جوانوں کو یہ سبق دیا کہ آپ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی اعزاء اقربا ہوں، غیر اعزاء غیر اقربا ہوں، جب بھی باپ بڑا ہے، دادا ہے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں سے یہ حق بتایا ہے مرنے کے بعد کہ ماں باپ کے اعزاء اقربا اور تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اعزاء اقربا تو ہیں ہی ہیں، تعلق داروں کے ساتھ بھی، باپ جس کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، ماں کی جو سہیلی تھی ماں کے پاس آتی جاتی تھی، رشتہ دار نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، وہ دور کی بھی رشتہ دار نہیں ہے، صرف ماں سے اس کا تعلق تھا، دوستی تھی ماں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تو بہترین شہری ہونے کا ثبوت اس طرح سے بھی دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدیہ بھیجا، کہاں فلاں خاتون کو دے کے آؤ، کیوں؟ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ کی سہیلی، بیوی کی سہیلی کے ساتھ بھی آپ کا یہ برتاؤ، یہ اخلاق ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑوں کی عظمت کی تاکید کی آپ نے، اور فرمایا ان من اجلال اللہ عز وجل، یہ اللہ کی تعظیم میں، اللہ کی عظمت میں یہ بات شامل ہے، اکرام ذل شیبۃ المسلم، فرمایا سفید ریش بزرگ کا اکرام کرنا، یہ اللہ کا اکرام کرنا ہے۔ سفید ریش آدمی جس کے بال اسلام میں سفید ہو چکے ہیں، جسے دیکھ کر اللہ پاک کو حیا آتی ہے، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ آج اگر جوان اس بوڑھے کو بدتمیزی سے پیش آئے، بےہودگی کے ساتھ پیش آئے، بدتمیزی سے پیش آئے، اپنی جوانی میں کبر کرے، غرور کرے، تکبر کرے اور بغض رکھے کسی بوڑھے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا ہے۔ وہ باوقار شہری کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے خود اپنی تباہی اور اپنی ذلت کے اسباب خود پیدا کر دیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی۔ تیسری بات وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ، جو ہمارے علماء کی قدر نہیں کرے گا، اہل علم کی قدر نہیں کرے گا، اہل دین کی قدر نہیں کرے گا، فلیس منا، یہ آدمی بھی ہمارا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا ہوتا تو جو دینی اعتبار سے ہماری طرف منسوب ہے یہ ان کی قدر و منزلت پہچانتا، یہ ان کی قدر و منزلت نہیں پہچان رہا، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
اور فرمایا اہل فضل کی، اہل علم کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہا کرو، درگزر کرتے رہا کرو۔ سبحان اللہ، ایک غلطی ہو گئی ایک صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ چونکہ بدری تھے، اہل فضل میں سے ہے، اہل علم میں سے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور صحابہ کو بھی درگزر کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں یا بھتیجے، ان سے غلطی ہو گئی، ان کا خرچہ دیتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کا سارا خرچہ چلایا کرتے تھے، غلطی جو ہو گئی، غلطی کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں کچھ نہیں دوں گا اسے، قسم کھا لی۔ اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اہل فضل کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ تمہیں مناسب نہیں لگتا، یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، یہ اچھی بات نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے آج آپ کو مال دیا ہے اور ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے، اور وہ غلطی پر توبہ بھی کر چکا ہو، نادم بھی ہو چکا ہو، آپ اپنا خرچہ اس سے بند کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کی بخشش ہو، میں نے آج کے بعد ان کا خرچہ دگنا کر دیا۔ اس طرح سے اہل فضل کی غلطیوں کو درگزر کیا جاتا ہے۔ تو ان تین قسم کے لوگوں سے ہمارا معاملہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھا طبقہ ہے خواتین کا، چونکہ خواتین بہرحال محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہے۔ محرم خواتین کے الگ قوانین ہیں، غیر محرم خواتین کے الگ اصول ضابطے بتائے۔ غیر محرم خواتین راستے میں اگر کوئی حاجت مند نظر آ گئی تو اس کے ساتھ کس حد تک آپ کو رویہ رکھنا، آپ کو بات چیت کرنا، اس کے اصول سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ مدینہ کے کنارے کے اندر ایک خاتون تھی، بڑھیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتلایا، بیمار تھی، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے آپ، اور آپ نے کہا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتلانا، میں جنازے کے لیے حاضر ہوں گا۔ رات کو انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہاں زحمت فرمائیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا اور نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، رات ہی رات اسے دفنا دیا۔ وہاں سلسلہ دیر تک تو چلتا نہیں تھا کہ دفن اب انتقال ہوا ہے، اب 4 دن میں جناب ان کو سرد خانے میں رکھیں گے، اس کے بعد فلاں بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا۔ اسلام اس کا کوئی تصور نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو بس اتنا دیر لگنی چاہیے جتنے اس کے کفن اور دفن کا انتظام ہو سکے، جلدی دفن کرو اسے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کو صبح اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہاں قبر کہاں کی ہے؟ بتلایا گیا بقیع میں ایک جگہ بتلائی گئی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر استغفار فرمائی۔ یہ آپ علیہ السلام کا کردار تھا، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم ہیں، آپ نے غیر مسلموں کے قوانین بتلائے، آپ نے ان کو حقوق دیے جتنا غیر مسلموں کے اقلیتوں کے اسلام حقوق دیتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا، دنیا کی کوئی تہذیب اتنا حقوق نہیں دیتی۔ آپ نے مواسات کا حکم دیا، غمخواری کا حکم دیا، حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کرو، زکوٰۃ سے نہیں نفلی مال سے، زکوٰۃ مسلمان کا حق ہے، فطرے سے نہیں، صدقات واجبہ سے نہیں، نفلی اموال سے ضرورت پوری کرو، ان کی حاجت کو پورا کرو، ان کی پریشانی میں آپ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے ان کے کسی خلاف شرع کام کے اندر آپ شریک نہ ہونا، جو ان کے نزدیک ان کے مذہب کا حصہ ہے اس میں آپ نہ شامل ہو، باقی ان کی مشکل میں اس کی حاجت کو پورا کریں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو ہمارے کسی ذمہ کو کہ جو ہمارے ملک کے اندر رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس ادا کر رہا اور وہ ذمہ بن کر رہ رہا، وہ اقلیتوں میں سے ہے،
جس نے اس میں سے کسی کو قتل کیا آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. کتنی تاکید کی. اس سے بڑھ کر کون سا مذہب تمہیں چاہیے جو اتنے حقوق دیتا ہو, اتنا تحفظ دیتا ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ بات ضرور بتلائی, قلبی دوستی, دلی دوستی, دلی محبت وہ ایک مسلمان کے لیے بس, کہ آپ مسلمان کے گھر میں جائیں, وہ آپ کے گھر میں آئیں, آپ اس کے ساتھ کھائیں, وہ آپ کے ساتھ کھائیں. اس طرح کا جو تعلق قلبی اور دلی تعلق اور میلان ہے, یہ حق مسلم کا ہے, یہ غیر مسلم کا نہیں. آپ نے حدود بتلائی ہیں, کس حد تک تمہیں یہاں تعلق رکھنا ہے, کس حد تک تمہیں نہیں رکھنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بہترین شہری ہونے کی حیثیت سے ان 5 طبقات سے انسان کا عام طور پر واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے. بہرحال یہ مضمون بہت تفصیل طلب ہے, میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. کوشش فرمائیے کہ بس یہ 2 باتیں, ایک تو اپنا کردار ہم ٹھیک کریں, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اپنا کردار اور اپنے اخلاق تھے ان کو ہم اپنانے کی کوشش کریں, اور دوسرا گرد و نواح میں جو لوگ جن سے روز مرہ ہمارا سابقہ پڑتا ہے, ہمارا واسطہ پڑتا ہے, جن کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم اخلاق اور بہترین کردار کے ساتھ پیش آئیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا.